بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ چلو اس کی طرف جس کو جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا، بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا، گویا وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ سو اب اپنے ہی اعمال کے اس بھیانک اور خوفناک نتیجے کی طرف چل پڑو۔ 3 شاخوں سے کیا مراد ہے؟ الی ظل ذی 3 شعب، اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ تو وہ 3 شاخوں کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے گویا کہ پیچھے سے جہنمیوں کو ہانکیں گے اور کہیں گے اب چلو اس عذاب کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو پیچھے سے فرشتے ہوں گے اور سامنے سے بھی وہ دھواں ہوگا، وہ سایہ ہوگا جس کی وضاحت ہم آئندہ آیت کے بیان میں کر دیں گے۔ سامنے سے بھی وہ نظر آ رہا ہوگا اور دائیں اور بائیں طرف سے بھی وہی دھواں وہ موجود ہوگا، اور پیچھے سے فرشتے ہوں گے، یعنی چاروں طرف ان کے لیے بچنے کی، گریز کی اور فرار کی کوئی راہ موجود نہیں ہوگی۔ بس وہ سامنے اور دائیں اور بائیں سے گھیرا ڈالے ہوئے ہوگا اور پیچھے سے پشت سے ان جہنمیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو فرشتے اس کی طرف ہانک رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 31 میں اب اس چیز کے جسے سایہ کہا گیا ہے، جبکہ در حقیقت وہ سایہ نہیں ہوگا، کہا سایہ گیا ہے ظل ذی 3 شعب، 3 شاخوں والا سایہ، لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 31 میں اس کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کی صفات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا۔ آیت نمبر 31 کا پہلا حرف ہے لا، یعنی نہیں، ظلیل، اس کے حروف اصلی وا یعنی وہی زوئے، لام اور لام ہے، یعنی جس لفظ سے ظل سایہ بنا تھا اسی سے یہ لفظ ہے ظلیل۔ ظل سایہ، ظلیل کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں والا سایہ۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لا ظلیل، کہ یہ سایہ جس کی طرف اللہ کے نافرمانوں کو فرشتے ہانکیں گے اور چلائیں گے اس کی طرف، وہ سایہ تو ہوگا لیکن ٹھنڈک نہیں ہوگی اس سائے میں، چھاؤں نہیں ہوگی اس سائے کی، بلکہ وہ خود ایک عذاب ہوگا۔ کیوں عذاب ہوگا؟ یہ بھی اس کا بیان بھی آگے آ جائے گا، ہم لفظوں کے معنی آگے لے کے چلتے ہیں۔ لا ظلیل، نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی، یعنی وہ چھاؤں والا ہوگا ہی نہیں، ٹھنڈک والا ہوگا ہی نہیں۔ اگلا حرف ہے واو، یعنی اور، لا نہیں، یغنی فائدہ دے گا، لا یغنی فائدہ نہیں دے گا، کافی نہیں ہوگا۔ یغنی کے حروف اصلی غین، نون اور یا ہیں، اور غین، نون اور یا کے جو اصل اور بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا کافی ہونا۔ انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائے، یہ معنی ہے۔
اسی طرح انسان کو کوئی خطرہ، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی دشمن حملہ کر دے، تو اس دشمن سے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے انسان کے پاس کوئی چیز ہو جو اس کو بچا لے اس دشمن سے، اس مصیبت سے، تو اس چیز وہ کیا ہو گئی؟ وہ اس کے لیے کافی ہو گئی اس دشمن کے مقابلے میں۔ یہ معنی ہے غین، نون اور یا کا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔